ابھی تک پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے کسی ناصبی مولوی کے اندر جرت نہیں پیدا ہوئی کہ میری اس جو میں نے رد کیا ہے اس روایت کے اوپر، یہ ناصبیت ہے، مولا علی کی کھلم کھلا واضح طور پر یہ توہین ہے، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت اقدس کے اندر بارگاہ میں یہ توہین ہے، اس سے بڑھ کر اور توہین کچھ نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ آج تو اس بات کا نام نہیں لیتے یا برملا اپنے بغض کا اظہار نہیں کرتے، لیکن ان کی باتوں سے نظر آ جاتا ہے وہ لوگ جو محبین امام علی ہیں یا جنہوں نے امام علی کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، وہ اچھی طرح سے ان کی گفتگو سے پہچان لیتے ہیں انہیں۔ جب یہ بات کر رہے ہوں مولا علی کے بارے میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی بغض جھلک رہا ہے، جو اندر ہے نا وہ بات ان کی زبان سے نکلتی ہے۔ مثلا یہ لوگ یعنی ہم سنتے تھے اور کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، اپنی ہی اہل سنت کی کتابوں میں، کہ بنو امیہ کے زمانے میں مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی برسر ممبر، اور جب گورنروں کو مقرر کیا جاتا تھا یا تعینات کیا جاتا تھا اس دور میں، تو انہیں خاص طور پر یہ حکم دیا جاتا تھا کہ تم سیدنا عثمان کی فضیلتیں بیان کرو اور علی کی مذمتیں لوگوں کو بیان کیا کرو۔ یہ حکم ساتھ میں جاری ہوتا تھا، تب جا کے کہیں سلیکشن ہوتی تھی اور اس کی وفاداری کا جو ہے وہ معلوم ہوتا تھا۔ تو یہ تو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ اموی دور میں ایسا ہوتا تھا، اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اتنا خطرناک دور تھا ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے کہ علی نام رکھنا جرم ہو گیا تھا، اور اوزاعی جسے امام اہل الشام کہا جاتا ہے اہل سنت میں، ان کا یہ اعتراف سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے کہ ہم سے طلاق اطاق کی قسمیں لی گئی کہ تم علی کو منافق کہو، اس بات کی گواہی دو، تب جا کے تمہیں ہمیں جو سرکار سے وظیفہ ملتا ہے وہ دیا جائے گا۔ امام اوزاعی کا اعتراف ہے۔ یہ ہم اس دور کے بارے میں سنتے تھے، لیکن ہم نے آج اپنے زمانے کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ابو تراب کے لفظ کو حقارت کے ساتھ بولتے ہیں، حالانکہ یہ جو لقب ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت کے ساتھ محبت کے طور پر امام علی کو عطا کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون امام علی کو جان سکتا ہے کہ امام علی کی پرورش اور تربیت سرکار دو عالم نے فرمائی منذ نعومت الاظفار، یعنی جب آپ کے ناخن اگنا شروع ہوئے، مولا علی اب بچے تھے، اس وقت سے رسول اللہ کی تربیت میں رہے، آپ کی پرورش میں رہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو بہتر طور پر جانتے۔ تو یہ ناصبی آج کل کہتے ہیں کہ دیکھیں مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ روتے ہوئے آئی اپنے بچوں کو لے کر سرکار دو عالم کی خدمت میں، اور شکوہ کیا کہ علی تو ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ اس موقع پر غصہ ہوئے اور علی کو دیکھا، وہ ناراض تھے، اور وہ مٹی میں جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے، فرمایا قم ابا تراب، جاؤ ابو بکر و عمر کو بلاؤ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارا جو ایک ناسبی مولوی اس کہانی کو بیان کرتا ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ اگرچہ بخاری اور مسلم کے اندر ہی کیوں نہ ہو، مسلم کے اندر تبدیلی کے ساتھ ہے، پھر بھی یہ موضوع اور من گڑت ہے، اور اس کے میں شواہد پیش کر چکا ہوں، اور الحمدللہ عز وجل ابھی تک پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے کسی ناصبی مولوی کے اندر جرت نہیں پیدا ہوئی کہ میری اس جو میں نے رد کیا ہے اس روایت کے اوپر، یہ ناصبیت ہے، مولا علی کی کھلم کھلا واضح طور پر یہ توہین ہے، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت اقدس کے اندر بارگاہ میں یہ توہین ہے، اس سے بڑھ کر اور توہین کچھ نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ یہ روایت کی الفاظ لے کے آئے کہ فاطمہ کا دین خطرے میں پڑ جائے گا اگر جو امام علی دوسری شادی کریں گے؟ میں نے اس پہ سوالات کی، اور ویلڈ سوالات ہیں میرے، جو آج تک مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا ہے۔ میں نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ بتائیے اس روایت کے اندر یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں، اور سرکار دو عالم اس پہ ناراضگی اور خفگی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک گھر کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ اس پہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، تو مجھے بتائیے کیا سرکار دو عالم نے اللہ کے دشمنوں کی بیٹیوں سے شادی نہیں کی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین صفیہ بنت خویب بن اخطب الیہودی سے شادی نہیں کی؟ ہویئی بن اخطب کون تھا؟ اس کے کیا کرتوت اور کیا کارنامے تھے؟
ام المؤمنین صفیہ تو وہ تو جب رسول اللہ کے عقد میں آئی ہمارے لیے ماں ہے، ام المؤمنین ہے، لیکن کیا وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی نہیں ہے؟ ہویئی بن اخطب الیہودی، جو عمل خود سرکار دو عالم نے فرمایا اس پر امام علی کو کیسے منع کیا جا سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا اس روایت کے اندر جس نے بھی یہ گھڑی ہے جھول ہے، اس کے اندر واضح طور پر معلوم ہوتا ہے جھول ہے۔ پھر اس میں یہ الفاظ ہیں، صحیح مسلم میں نہیں ہے، بخاری کے اندر ہے، یہ الفاظ ہیں کہ اگر علی نے اس طرح کیا تو فاطمہ کا دین خطرے میں پڑ جائے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ، یعنی علی اگر دوسری شادی کریں گے تو معاذ اللہ فاطمہ کا دین ہی خراب ہو جائے گا، دین سے پھر جائیں گی۔ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کو کس درجے پر لے آئے یہ ناسبی لوگ، آپ کی عزت اور توقیر کے اوپر ہماری جانیں قربان ہوں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، اور ان کے لیے یہ کس طرح الفاظ روایتوں کا سہارا لے کر انہوں نے ہمیشہ اہل بیت کی توہین کی ہے ان ناسبیوں نے۔ تو یہ میں نے اس پہ جو سوال قائم کیا ہے، بتائیے کیا ایک شوہر ایک شخص دوسری شادی کرتا ہے تو کیا پہلی والی کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے؟ یعنی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے ساتھ رسول اللہ نے عقد کیا اور اس کے بعد دوسری ازواج کے ساتھ کیا، حفصہ کے ساتھ، ام المومنین کے ساتھ، تو حضرت عائشہ کا دین خطرے میں نہیں پڑا، دیگر ازواج کی موجودگی میں حفصہ کا دین خطرے میں نہیں پڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لیکن سیدہ کا دین خطرے میں پڑ رہا ہے اگر علی دوسری شادی کرتے ہیں۔ اور پھر مجھے یہ بتائیے یہ جو شادیاں کرانے والے جو مولوی صاحبان ہیں جو بالکل ببانگ دوہل کہتے ہیں اور اس کا پرچار کرتے ہیں کہ نسل بڑھاؤ کیونکہ رسول اللہ فخر کریں گے، تو وہ اس روایت کا کس طرح سے جواب دے سکتے ہیں؟ بتائیے کیا دوسری شادی کرنا غیر شرعی ہے؟ پھر اس روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ میں تم پر کوئی حلال و حرام نہیں کرتا، میں حلال و حرام نہیں کرتا لیکن یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ مجھے بتائیے میرے بھائیوں، مولوی صاحبان، ناصبی ملاؤ، بھاگنا نہیں ہے تم نے، مجھے اس بات کا جواب دو، کیا قرآن مجید کے اندر نہیں ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر طیبات چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں؟ کیا میرے آقا اور سردار میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی وہ طیبات کو حلال نہیں کرتے بنص قرآنی، خبیث چیزوں کو حرام نہیں کرتے بنص قرآنی؟ قرآن کی نص موجود ہے کہ رسول اللہ حلال بھی کرتے اور حرام بھی کرتے، اور ناسبی مولوی روایت لے کر آ رہے ہیں کہ رسول اللہ نہ حلال کرتے نہ حرام کرتے ہیں۔ ہم ان روایتوں کی سنیں یا رسول اللہ کی قرآن مجید کی سنیں؟ قرآن مجید سب سے مقدم ہے۔ یہ اصول ہے کہ جب روایت قرآن مجید کی واضح نص کے معارض آ جائے گی، مخالف آ جائے گی، روایت کو ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن علی کی دشمنی کے اندر، اہل البیت کے نسب کے اندر دشمنی اور عداوت کے اندر ان مولویوں نے جو ان کے دلوں کے اندر وہ بچے سے زیادہ بیٹھی ہوئی ہے، ظالموں کی محبت، طلقاء کی محبت، اس کے اندر یہ اس روایت کو بھی قبول کرتے اور اپنے اس سارے اصولوں کے لوگوں نے پیچھے کر دیا، سارے اصولوں کو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو اصول انہوں نے بنائے ہیں نا، یہ اصول کی بات یہ کرتے ہیں، دراصل یہ صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے جنہوں نے السابقون الاولون کو قتل کیا ہے، السابقون الاولون کو جنہوں نے شہید کیا ہے، یہ ان کی حمایت اور ان کے دفاع کے لیے ہے۔